جب جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھڑے کیے اور کروڑوں لاکھوں ڈالرز کمائے اور آج تک جھوٹ بیچ کے لاکھوں کروڑ ڈالر. اس زمانے میں بھی ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات نہیں کی یا کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی لائن کو ٹو کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے یہ ایک ایسا جتھا ٹاؤٹ کی گردان لگائے ہوئے ہے کہ جن کی اپنی پارٹی میں کوئی ایک نبیہہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو یہ خود ٹاؤٹ نہیں کہتے. وہ بیچارے جو پاگل ہو کر اور فرسٹریشن میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں اور ٹاؤٹ کہتے پھر رہے ہیں, ان کے ٹاؤٹ کہنے پر اگر میں نے فکر مند ہو کے پریشان ہو کے اپنی بات کہنا چھوڑنی ہے تو پھر مجھ سے زیادہ نالائق اور نااہل کوئی اور نہیں ہوگا. یہ جماعت ہوگی اور یہ جماعتیں نہیں ہیں, نہ پی ٹی آئی جماعت ہے, نہ پیپلز پارٹی جماعت ہے, نہ نون لیگ جماعت ہے, جہاں ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اس کے سامنے کسی کو اختلاف کی جرت نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے جس میں ایک آدمی یا ایک خاندان فیصلے کر رہا ہے اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. بس یہ بات ہے. اپنے زمانے میں عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیا, اب نواز شریف صاحب عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اقرار کہ جس ٹائم پہ ہم نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا, میرے سے پہلے آپ نے کیا تھوڑا سا پہلے آپ سے, جہاں تو وہ سوشل میڈیا کا ٹائم ایکچولی نہیں تھا. ابھی آپ اور جو مین اسٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں, ٹویٹس جو کمنٹس آتے ہیں, لوگوں کا جو فیڈ بیک آتا ہے, اس کو آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ میں بالکل دیکھتا ہوں, اور آج سے سوچتا نہیں ہوں بہت زیادہ, صرف یہ کہ میں دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کیا نبض ہے, اور اس دوران یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بات ایک جتھے کے کہنے پر ہو رہی ہے اور کون سی آرگینکلی واقعی لوگ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں جو مرد حضرات ہیں ان میں تیسرے چوتھے پانچویں ٹاپ 5 کی جو فالوئنگ ہے, عمران خان صاحب کے بعد شاید ایک دو لوگ اور ہوں گے, اور اس میں سوشل میڈیا اگر آپ ٹویٹر, فیس بک اور انسٹاگرام اور باقی پلیٹ فارمز ملا لیجئے تو میری فالوئنگ سب سے زیادہ ہے. یہ اس طرح سے کہ میں اس سارے پروسیس کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, وٹنس کرتا ہوا آ رہا ہوں, وہ کامنٹس جو ہیں کس بنیاد پر ہو رہے ہیں, کون سی کیمپین کس کے خلاف کون چلا رہا ہے, تو تھوڑا سا تجربہ مجھے ذرا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے. اس لیے میں پر امید ہوں کہ 10 دن پہلے یا 12 دن پہلے جب میں نے بات شروع کی تھی اس وقت ہنسنے والے ایموجیز اور تھمز اپ والے ایموجیز کا کیا ریشو تھا اور آج کیا ریشو ہے. اس وقت کتنے لوگ برا بھلا بغیر بات سنے بغیر بات سمجھے کہہ رہے تھے, اور اب بات سمجھ آنے کے بعد کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار غلط ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہونا تو ایسا ہی چاہیے. یعنی یہ اعتراض تو آپ کر سکتے ہیں کہ اقرار برا ہے, اقرار کسی کے کہنے پر یہ کر رہا ہے, اقرار اپنے کسی فائدے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ سوال آپ سے پوچھا کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کہ صارفین کی ایک جو بحث چھڑ جاتی ہے اور جو ساری باتیں وہ کئی دفعہ انسان کو سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں, کئی دفعہ آپ کو پریشان بھی کر دیتی ہیں. تو سوشل میڈیا پر ایک بحث اس وقت یہ بھی چل رہی ہے جس مومنٹ کا اور تحریک کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اداروں کی جانب سے لائی جا رہی ہے, ISI کی جانب سے لائی جا رہی ہے, اور جو ہے وہ نام سامنے صرف اقرار کا رکھا جا رہا ہے. تو اور دوسرا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو کمزور کرنے کے لیے ایک نئی جماعت بنائی جا رہی ہے تاکہ نئے لوگ بھی کچھ سامنے آ سکے. اس پر اس کو تو میں کمپلیمنٹ سمجھتا ہوں. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ میں عمران خان کا ووٹ بینک تھوڑا سا بھی متاثر کر سکتا ہوں تو یہ تو کمال بات ہے, یہ تو میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے قسم بھی کھائی اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ساری قوم سے کہتا ہوں کہ آئیے مل کے لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ کا قہر نازل اس پر جسے آج اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہو یا لانچ کر رہی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر وہ کچھ کر رہا ہو یا اس کی ایما پر آ رہا ہو, اور اس پر بھی لعنت جو آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آیا یا اسٹیبلشمنٹ لائی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو مدد کی. ایک اصول متعین کرتے ہیں, مل کر ان بدبختوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو آج آئے یا لائے جا رہے ہیں, جو کل اسٹیبلشمنٹ نے لائے یا ان کی طرف سے لائے گئے. ایک اصول پر پوری قوم میرے ساتھ مل کر آمین کہے. دوسری بات یہ کہ ایک ایسے آدمی پر آپ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں جس کا 20 سال کا صحافتی کریئر آپ کے سامنے ہے, اس کی ٹویٹس موجود ہیں, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, اس کے ویلاگز موجود ہیں, اس کے پروگرامز موجود ہیں. میں نے 20 سال میں کبھی کسی جرنیل یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا تعریف میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ کہا ہو یا کوئی بات لکھی ہو, میری گردن اتار دیجیے. اور وہ لوگ جو سیٹوں پر بیٹھ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر جنرلوں کو جمہوری سلجھا ہوا جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے رہے, وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. اور وہ آدمی جس نے 20 سال میں اس زمانے میں بھی کہ جب جنرل باجوہ کی تعریف کرنا عین حب الوطنی سمجھا جاتا تھا, جب جنرل باجوہ کی تعریفیں کر کے لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھڑے کیے اور کروڑوں لاکھوں ڈالرز کمائے اور آج تک جھوٹ بیچ کے لاکھوں کروڑ ڈالر, اس زمانے میں بھی ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات نہیں کی یا کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی لائن کو ٹو کرتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے یہ ایک ایسا جتھا ٹاؤٹ کی گردان لگائے ہوئے ہے کہ جن کی اپنی پارٹی میں کوئی ایک نبیہہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو یہ خود ٹاؤٹ نہیں کہتے. بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم,
ان کی تعریفیں کرنے والے عمران ریاض خان کے جی فوج نے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بھیجا ہے. اور تو اور پارٹی کا تو ہر آدمی ہر ورکر ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, ہر ورکر ایک دوسرے کو. خولا چودھری بھی پرسوں گرفتار ہوئی, پوری پارٹی ان کو غدار کہہ رہی تھی. وہ بیچارے میاں علی اشفاق جنہوں نے ان کے کیس لڑ کے ان کی سب کی ضمانتیں کروائی, ان کو یہ ٹاؤٹ کہنے کی پوری کیمپین چلا رہے ہیں. شہباز گل کو ایک ہلکا ٹاؤٹ کہتا ہے, علی امین گنڈا پور کو یہ لوگ ٹاؤٹ کہتے رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کو یہ ٹاؤٹ کہتے ہیں. اور تو اور حد یہ ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو سٹنگ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے ٹاؤٹ کہا. تو وہ بیچارے جو پاگل ہو کر اور فرسٹریشن میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں اور ٹاؤٹ 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 کہتے پھر رہے ہیں, ان کے ٹاؤٹ کہنے پر اگر میں نے فکر مند ہو کے پریشان ہو کے اپنی بات کہنا چھوڑنی ہے تو پھر مجھ سے زیادہ نالائق اور نااہل کوئی اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی آپ نے ووٹرز کی بات کی اور سارا آپ نے بتایا, لیکن بحث اگین ہے سوشل میڈیا پر ہے. ایک تو پی ٹی آئی کا جو نوجوان ہے سوشل میڈیا پر بڑا ایکٹیو ہو گیا کہ ہم تو خان صاحب کی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئیں گے, لیکن کمپیریزن میں چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ جوانوں کی تحریک کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جوانوں کی تحریک آپ نے بھی کہا ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ, خان صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے ان پر فوکس وہ کرتے رہے. جمہوری جو آپ نے بات کی ہے, جمہوریت کے علاوہ ایسی کون سی اور پالیسی یا بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے یا دیگر جماعتوں سے ڈفرینٹ ہوگی؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ جماعت ہوگی اور یہ جماعتیں نہیں ہیں. نہ پی ٹی آئی جماعت ہے, نہ پیپلز پارٹی جماعت ہے, نہ نون لیگ جماعت ہے. جہاں ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے اس کے سامنے کسی کو اختلاف کی جرت نہیں ہے. جہاں وہ فیصلہ جو کر دے وہ حرف آخر ہے, اس پہ کسی طرح کی کوئی اور مشاورت نہیں ہوتی, کوئی دوسرا اوپینین سیکنڈ اوپینین سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ لگایا اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے کہہ دیا اب اس پر کسی دوسری بات یا دوسری رائے کی اور کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو آپ پارٹی کیسے کہتے ہیں؟ تو ایک آدمی ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے صبح ہے تو اس کا مطلب ہے صبح ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے رات ہے تو اس کا مطلب ہے رات ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے ایک دن کے جرنیل اچھے ہوتے ہیں, پوری پارٹی کہہ رہی جرنیل. فیصلے سب کی مشاورت سے ہوتے ہیں. کون سا فیصلہ؟ کیا عثمان بغدار کا فیصلہ سب کی مشاورت سے ہوا؟ کیا سہیل آفریدی کا فیصلہ سب سے مشاورت سے ہوا؟ کیا پرویز خٹک کا فیصلہ سب سے مشاورت سے ہوا تھا؟ کیا محمود خان یا علی امین گنڈا پور کا فیصلہ سب سے مشاورت سے ہوا تھا؟ فیصلے جو ہیں وہ جمہوری نظام سے ہوتے ہیں, جمہوری عمل سے. پاکستان میں اگر کوئی ایک مثال ہے اس کی تو وہ جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے, اس کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, 10 باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بہترین جمہوری سیاسی جماعت کا ماڈل جماعت اسلامی میں موجود ہے, جس میں عام آدمی مڈل کلاس کا آدمی وہ بڑھ کر آگے آ جاتا ہے. اس کے اپنے کچھ چیلنجز ہیں جن پر ہم آگے چل کر بات کر سکتے ہیں. یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک اسپیسیفک ریلیجس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ویسی ہی کچھ جماعتیں اور مکاتب کی اور مختلف نظریات کی ہونی چاہیے, اور ان کے درمیان سیاسی شخصیت کوئی ایک آپ نام لینا چاہیں گے پاکستان کا؟ جیسے آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا, لوگ یوزلی بتاتے نہیں اتنی آسانی سے, تو ایسی شخصیت جو آپ سمجھتے ہوں کہ واقعی جو ہے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یا یہ سب لوگ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ نظام کا حصہ ہے, پولیٹیکل سٹرکچر ہمارے ملک کا ایسا ہے اپنی اور اس کے لیے ایسا ہونا پڑے گا, اپنا اقتدار, کوئی ایک شخص آپ کو پسند ہو؟ بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نہیں, ایک زمانے میں دیکھیں ہم بھی چاہتے تھے 2013 میں, ہمیں بھی لگتا تھا شاید, چونکہ بچپن سارا ہم نے نون لیگ پیپلز پارٹی سنتے ہوئے گزرا. اللہ کرے خان صاحب ایک نئی شخصیت, نہیں بالکل, ہم نے 2013 میں دل سے خواہش کی کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع ملنا چاہیے. پھر 2014 کا دھرنا جب کور کیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی اسی رستے کے مسافر ہو گئے ہیں جس کے باقی لوگ مسافر ہیں, یعنی جرنیلوں کو پیارے ہو گئے ہیں اور جرنیلوں کی مدد اور جرنیل کی انگلی اٹھنے کے منتظر ہیں. اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل پاشا, جنرل فیض, جنرل, پھر جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے, تو بدقسمتی سے وہ پھر دل سے اترنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو کوئی بھی ایسا شخص میں سمجھتا ہوں اس وقت, میں کسی کو برا بھی نہیں کہتا نبیہا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہیے سارے اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ذاتی طور پر کسی پر تنقید نہیں, لیکن یہ جو سسٹم ہے جس میں ایک آدمی یا ایک خاندان فیصلے کر رہا ہے, اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. بس یہ بات ہے, اس سسٹم کو جمہوری ہونا چاہیے. اور وہ چونکہ یہ پارٹیاں ان کی, وہ ایک خاندان اور وہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت بھی فیصلے کر رہی ہے یا وہ بھی کہیں سے لائے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. نہیں فیصلے تو دیکھیں نا, یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہو کر اقتدار میں آنا ہے. ہمارے ملک میں اگر آتی بھی ہے جس کا آپ بھی اب ذکر کریں کہ ایک تحریک آپ نے کرا رہے ہیں, اور جو ہمارا الیکٹورل سسٹم بھی ہے, آپ نے بات کی کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو پرائم منسٹر, ایک عام شخص جمہوری عمل کے ذریعے اس کو بننا چاہیے, تو پھر ہمارے جو ملک کا نظام ہے وہ بھی تو جمہوری ہو, وہ ہے اس طرح کا کہ وہ اس کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا, یا وہ وہاں تک اس شفافیت کو کیسے میک شور کریں گے؟ ووٹ چوری یہاں ہوتی ہے, فارم 47 کی بات یہاں پر ہے, RTS یہاں بیٹھ جاتا ہے, ایسے میں ایک عام آدمی کا آگے آنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بہت ویلڈ سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ہی جب لاتی ہے. مجھے اس جملے سے اعتراض ہے
جب ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے، تو کیا یہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے آتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ یہ تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں، معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، اسٹیبلشمنٹ زبردستی ان کو مار پیٹ کے اقتدار میں لے آتی. نہیں نا، یہ باری باری اپنی خدمات اور اپنا کندھا پیش کرتے ہیں نا اقتدار کے لیے کہ اس کو نکالیں، ہم حاضر ہیں، ہماری خدمات حاضر ہیں. اگلی بار جو خدمات حاضر کر رہا ہوتا ہے اس کو جب نکالا جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میری اب خدمات حاضر ہیں، مجھے بنائیے. ہم مل کر ان کو نکالتے ہیں، ہم مل کر ان کے خلاف عدالتی کارروائیاں کرواتے ہیں، ان کو وکٹمائز کرتے ہیں. اپنے زمانے میں عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیا، اب نواز شریف صاحب عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دو پرابلمز ہیں اس وقت ملک کے. ایک پرابلم ہے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک پرابلم ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ دودھ پیتا ہوا بچہ گردان کے کہتے ہیں کہ ان کو لاتے ہیں وہ. بھائی یہ جا کر منتیں اور ترلے کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے، اس کے خلاف مل کر سازش کرتے ہیں، ہمیں لے کر آئیے، ہم حاضر ہیں آپ کی ہر چیز کرنے کے لیے. یہ وہ ہیں جو جنرلوں کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ وہ جو اپنی باری پر کہتے ہیں کہ ہم جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ تو بہت جمہوری اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے اقتدار میں جنرلوں کی تعریفیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، اور پھر الٹیمیٹلی جب نکالے جاتے ہیں پھر انقلاب یاد آتا ہے، پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ان کو یاد آتا ہے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. جن لوگوں نے انقلاب لانے کی باتیں کی ان کا حال کچھ اتنا اچھا نہیں رہا، اس لیے رہا نا کہ یہ مقافات عمل ہے نا. آپ جب دوسروں کے خلاف آر ٹی ایس بٹھائیں گے تو فارم 47 آپ کے ساتھ بھی ہوگا، جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ چکر، یہ دائرہ تب رکے گا کہ جب یہ شخصیات اپنی کرسی کے لیے اپنے اصول اور نظریات قربان کرنا چھوڑیں گی. میں بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں، شاید لوگوں کو یہاں اس پلیٹ فارم پر سمجھ آ جائے. ایک آدمی جس کے پیچھے پارٹی نہیں، اس کے اندھے ذہنی غلام ہوتے ہیں، جب وہ ڈیل کرتا ہے تو آسانی سے ڈیل کر کے اٹھتا ہے. اس کو پتا ہے میں باہر جا کے ان غلاموں کو جو کہوں گا یہ مان لیں گے. لیکن اگر کوئی پارٹی الیکشن کے ذریعے کسی آدمی کو چیئرمین بنائے اور وہ اکیلا فیصلہ نہ کر سکتا ہو، باقی تمام کے تمام لوگ اس فیصلے کو انڈورس کریں تو وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو، تو یقیناً وہ اتنی آسانی سے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل نہیں کرے گا. یہ جو بار بار ڈیل کرنے اور باریاں لگانے کا سائیکل ہے نا، اس کو بریک کر دیں گے تو آپ یقین جانیے اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائے گا.